मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। एपीसी के बाद सियासी माहौल में तल्खी देखी जा रही है। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और बयानात से भरपूर दिन था। ये इल्जामात जो है ये सिर्फ सियासी नहीं है बल्कि कौमी सलामती से मुताल्लिक भी हैं। एक दूसरे को मुल्क दुश्मन कहा जा रहा है। अपोजिशन ने फेटफ बिलों की मुखालिफत की तो हुकूमत की तरफ से कहा गया कि अपोजिशन नहीं चाहती कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले। अपोजिशन का बयानिया है। मियां नवाज शरीफ की एपीसी में जो तकरीर उन्होंने की उस पर भी रद्द-ए-अमल कुछ ऐसा ही था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज सहाफियों के साथ गुफ्तगू करते हुए भी कहा कि एपीसी में हुकूमत और इदारों के खिलाफ बयानबाजी भारतीय लॉबी को खुश करने की कोशिश थी और मुल्की इदारों को बदनाम करने की जो साजिश है उसको नाकाम बनाया जाएगा। विफाकी वज़रा का यही मौक़िफ़ सामने आता रहा है। आज भी विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने जो सवालात मियां नवाज शरीफ के मुतालिक मीडिया के सामने रखे उसमें भी इन्हीं अल्फाज की गूंज थी। सबसे ज्यादा खुशी की लहर मियां साहब की तकरीर की कल कहां हमें सुनाई दी। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, जी न्यूज, टुडेज न्यूज, तकरीबन सब में एक ही हेडिंग है। भारत ये कह रहा है कि नवाज शरीफ की सियासी वापसी हो गई। और वो कैसे वापसी हो गई कि उसने पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला कर दिया। बयानिया किससे मिल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। नवाज शरीफ की तकरीर है वो कहां सेलिब्रेट हो रही है? हिंदुस्तान में सेलिब्रेट हो रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो एक नैरेटिव है, ये जो बयानिया है, ये पाकिस्तान के अंदर नहीं बनाया गया, ये पाकिस्तान के बाहर बनाया गया। अगर इदारों को आप कंट्रोवर्शियल कर दें, अगर इदारों को आप मुतनाज़े कर दें तो आप रियासत को मुतनाज़ा कर रहे हैं। और नवाज शरीफ इसी मामले के ऊपर चल रहे हैं। सबसे ज्यादा शादियाने कहां बज रही हैं? आपके पड़ोस में। क्यों? कि हर उस इदारे को निशाना बनाया गया जिस इदारे से वो खाइफ हैं। दुश्मन मुल्क के सरबराह मोदी को मुल्क से बाहर फोन क्यों करते थे आप? क्या पाकिस्तान से अंदर आपको खतरात थे कि आपकी बातें मुल्की सलाम खिलाफ होंगी और वो आउट हो जाएंगी? जितनी कॉलें आपने मोदी को बाहर से की उनकी तादाद बताएं और उसका एजेंडा बनाएं। दूसरी तरफ अपोजिशन का रवैया और इल्जामात वो भी एपीसी में जारहाना नजर आए। हुकूमत की जो कश्मीर पॉलिसी थी उस पर तनकीद की गई और हुकूमत को सकूते कश्मीर का जिम्मेदार करार दिया गया और जो कुछ हुआ उसे हुक्मरानों की मिली भगत का शाखसाना कहा गया। ये सिलेक्टेड हुकूमत सकूत कश्मीर की जिम्मेदार है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी आईनी हैसियत का खात्मा, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुत्तफ़िक़ा करारदादों और आलमी कानून के मनाफी मोदी सरकार का अमल पाकिस्तान की मौजूदा कठपुतली हुक्मरानों की मिली भगत का शाखसाना है। सियासी मुखालफतें अपनी जगह, लेकिन ये मुल्क दुश्मनी के इल्जामात एक दूसरे पर क्यों लग रहे हैं? तमाम सियासी जमातें चाहे वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में, उनको पाकिस्तान के अवाम ही वोट देते हैं। क्या एक दूसरे को इस तरह से मुल्क दुश्मन कहा जा सकता है? इदारों को सियासत में कौन ला रहा है? एक तो प्रोग्राम में इस हवाले से बात होगी। दूसरा, जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो उन्होंने भी रद्द-ए-अमल अब दिया है। उनका रद्द-ए-अमल जो है वो गुज़िश्ता रोज सामने आया। गुज़िश्ता रोज सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने एक तो कहा कि अपोजिशन इस्तीफे दे दे, मैं फौरी तौर पर ज़िमनी इलेक्शन करा दूंगा और इनको एक भी सीट नहीं मिलेगी। एपीसी में हुई तकारीर के हवाले से उनका यह कहना था कि भारतीय एजेंडे को फरोग दिया जा रहा है और इसके बाद पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ भारतीय मीडिया जो है वो जहर उगल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि फौजी क़यादत से होने वाली मुलाकातों का उन्हें इल्म है और
انہوں نے جو میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی ایک بات کی اور کہا کہ وہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہو. اب یہ جو وزیر اعظم کا APC پر رد عمل آیا ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی. ویری کوئکلی میرے ساتھ آج کے پروگرام میں جو مہمان موجود ہیں تعارف کرا دوں. نہال ہاشمی صاحب مسلم لیگ نون سے جو وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. نہال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ شریک ہے, دفاعی تجزیہ کار ہے. امجد شعیب صاحب آپ کے بہت شکریہ. اور فاروق حبیب صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, وہ بھی آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاروق حبیب صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں ڈیبیٹ کا آغاز نہال ہاشمی صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک دوسرے پر یہ ملک دشمنی کے الزامات جو ہے وہ کیوں لگ رہے ہیں؟ سیاسی باتیں تو ٹھیک ہے, ہوتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان الزامات میں بھی شدت آتی جا رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان جب انسان کے پاس دلائل نہ ہو تو وہ گالی گلوچ پہ اور ملک دشمنی, جیسے ملک دشمنی لفظ کہنا سب سے بڑے کسی محب وطن کے لیے گالی ہو سکتی ہے. تو یہ جب کوئی نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے, جو سوالات ہیں اس کے جوابات جب نہ دیں, حکومت اس پہ خاموشی اختیار کر لے, تو پھر حکومت ایک ہی کام کرتی ہے کہ کہتی ہے ملک دشمن ہے. یہ سب سے آسان اور ایزی طریقہ ہے. ہم نے کبھی یہ بات نہیں کہا, ہم نے کبھی ملک دشمن نہیں کہا. ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ جب ٹرمپ کے پاس گئے تھے اور بیٹھے تھے اور ٹرمپ نے کہا تھا کہ کیا ہم ثالثی کا کردار ادا کریں, کیا ہم مودی سے بات کریں کشمیر کے معاملے میں, ہم نے نہیں کہا کہ آپ نے وہاں پہ کیا معاملات کیے تھے. کس نے اختیار دیا آپ کو یا کس نے اختیار دیا مودی کو کہ وہ کشمیر کو اور کشمیریوں کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ کرے اور ثالثی کا کردار کرے؟ کس نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ کہیں کہ مودی اگر جیت جائے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہندوستان کے نقطہ نظر سے تو کشمیر کا مسئلہ مودی نے حل کر دیا, مگر پاکستان کے نقطہ نظر سے ہمارے لیے قیامت صغرا کر دیا. اگر آپ کو آئینہ دکھایا جاتا ہے تو آپ اس کو ملک دشمن کہتے ہیں. آپ جب ہندوستان میں بیٹھ کر کے عمران خان صاحب پاکستان کی افواج کے بارے میں بات کرتے تھے, لا انفورسنگ ایجنسیز کے بارے میں بات کرتے تھے, جب آپ امریکہ میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے انہوں نے طالبان کو ٹرینڈ کیا ہے, اس وقت آپ حب الوطنی بھول گئے تھے. جب ہندوستان میں آپ بیٹھ کر کے کرن تھاپا کے پروگرام میں آپ لا انفورسنگ ایجنسیز پہ اور پاکستانی دفاعی اداروں کے اوپر کڑی تنقید کرتے تھے, اس وقت آپ بھول گئے تھے. اور آپ کے پاس تو کلپ ہوگا رحمان اظہر صاحب. دیکھیے, ہم بحیثیت اپوزیشن اور پاکستان کے شہری کے ہمارا یہ حق حاصل ہے کہ ہم پوچھیں کہ پیٹرول کیوں مہنگا ہے, ہم یہ پوچھیں گورننس اتنی بری کیوں ہے, ہم یہ پوچھیں مہنگائی کیوں ہے, ہم یہ پوچھیں بجلی کیوں جاتی ہے, ہم یہ پوچھیں کہ معیشت تباہ کیوں ہے. تو اگر ہم یہ پوچھتے ہیں تو آپ ہمیں ملک دشمن کہتے ہیں. تو یہ آپ جواب ان سے لے جا کر کے, ہم نے تو نہیں کہا ان کا ملک دشمن, یہ وہ کہتے ہیں. اور ایک سیاسی جماعت کو کہتے ہیں جو بانی پاکستان کی بانی جماعت ہے مسلم لیگ, آپ اس کو کہتے ہیں. سیاسی عمل سے پاکستان قائم ہوا ہے, ووٹ کی پرچی سے ہوا ہے پاکستان. فاروق حبیب صاحب, رائٹ, فاروق حبیب صاحب یہ کیوں الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ اور کل وزیر اعظم نے جو گفتگو کی اس میں تو انہوں نے بڑا کھل کر کہا کہ اپوزیشن جو ہے اس کا بیانیہ وہی ہے جو بھارتی لابی کا بیانیہ ہے, جو بھارت کا بیانیہ ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ افواج پاکستان جو ہیں وہ ہمارے ملک کی افواج ہیں, اور APC کا واحد ایجنڈے کے اوپر آپ نے ایک ملک کا ریاستی ادارہ جو ہمارے دفاع کا ضامن ہے, جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے, اور ہمارے جوان جو ہیں وہ سرحدوں کے اوپر پاکستان کے دفاع کی خاطر جو ہے وہ ملک میں امن کے لیے, ہمارے چین اور سکون کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. کراچی میں امن بحال کرنا ہو تو آپ کو فوج بلاتے ہیں, کراچی میں پانی آ جائے تو آپ کو فوج کو بلاتے ہیں, کرونا آ جائے تو فوج کی مدد آپ کو لینا پڑتی ہے, کوئی آفات آ جائے, زلزلہ آ جائے, افواج پاکستان ایک منظم ادارہ ہے جو کہ سویلین حکومت کی مدد کرتا ہے. تو آپ جو ہے اس ادارے کو جس طریقے سے, جس انداز سے ٹارگٹ کیا گیا, ہونا تو یہی چاہیے تھا APC میں آپ افواج پاکستان کی جو قربانیاں ہیں, جو ان کی کاوشیں ہیں, اس کو خراج تحسین پیش کرتے. لیکن نواز شریف کا جو مائنڈ سیٹ ہے, جب مشکل میں ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑ لیتے ہیں, اور جب باہر ملک سے چلے گئے تو آج انہوں نے پھر وہی بیانیہ دینا شروع کر دیا جو بھارت کا بیانیہ ہے. بھارت کیا چاہتا ہے؟ بھارت جو ففتھ جنریشن وارفیئر ہے, جو پاکستان کی افواج کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتا ہے. اگر آپ اپنی فوج کو اس طرح میڈیا کے اوپر آ کے
ان کے خلاف بات کریں گے, ہرزہ سرائی کریں گے, ریڈیکیول کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ بھارت کا بیانیہ یا مودی کا بیانیہ نہیں ہے. کیا وہ نہیں چاہتے کہ دنیا کے اندر ہماری ایجنسیز کو, ہماری افواج پاکستان کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں, کوئی نئی بات انہوں نے دہرائی نہیں ہے. یہ ہمیشہ یہ معاملہ جو ہے وہ کرتے ہیں, چاہے اس میں ڈان لیکس ہو, چاہے اس کے اندر اور معاملات ہوں, انہوں نے ہمیشہ اس قسم کی گفتگو کی ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس طرف جو ہے وہ اشارہ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ میں آج تک جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. آج نواز شریف کے اس بیانیے کو نہ شہباز شریف مان رہے ہیں, نہ ان کی پارٹی کی اکثریت کے جو رہنما ہیں وہ اس بیانیے کا وزن نہیں اٹھا سکتے, وہ اس کو نہیں مان رہے. یہ دھاندلی کی بات کرتے ہیں, تو بات تو میڈیا کے اوپر سامنے آ گئی کہ کس رات کس نمائندے نے جو ہے وہ فون کیا تھا, جی میرے ساتھ جہاں. ویسے آج تو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ان کی ہر بات پر جو ہے وہ قائم ہے. فاروق بھائی, آج انہوں نے جو آج شہباز شریف صاحب نے بیان دیا, انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ ان کے قائد نے کہا ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جی رحمان بھائی, کبھی انہوں نے اپنے منہ سے یہ بات نہیں دہرائی, اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. دوسری بات آپ اگر سنیں, آپ اس طرح کا لہجہ کبھی شہباز شریف نے استعمال نہیں کیا, یہ بھی حقائق میں آپ کا میڈیا کے اوپر آن ریکارڈ ہے. دوسری بات بتائیں کہ یہ جو زبیر عمر ہیں, یہ 2 ملاقاتیں جا کر جو ہے وہ کیا کر رہے تھے؟ اگر ان کے اتنے درینہ 36 سال 40 سال پرانے جب تعلقات ہوتے ہیں تو پھر ISPR آگے ملاقات کو کنفرم نہیں کرتا. اس میں بات نواز شریف اور مریم نواز کے لیے ریلیف لینے کے لیے یہ گئے, وہاں پر یہ باتیں کرتے رہے ہیں. تو فوج کو تو یہ خود مداخلت کے لیے کہتے ہیں, فوج کو تو یہ خود دعوت دیتے ہیں, تو ان کا اپنا بیانیہ کہاں پر ہے؟ میمو گیٹ آتا ہے, یہ کالا کوٹ پہن کے چلے جاتے ہیں. کال آتی ہے گجرانوالہ میں, لانگ مارچ ختم ہو جاتا ہے. یہ حالیہ مثالیں ہیں ان کی, اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں. یہ کہتے ہیں جی ہم ٹھیک ہو گئے, جی ہم اب 90 کی غلطیاں نہیں کرنا چاہتے. جو ضیاء الحق کی گود میں پیدا ہو وہ 100 بار ایسی غلطیاں کرے گا. ان کو چاہیے پاکستان کے اداروں کا جو ہے وہ احترام کریں. پاکستان کے جو ادارے ہیں, جو افواج پاکستان ہے, اس کو اپنی جو ان کی اپنی ڈرٹی پالیٹکس ہے اس کی نظر نہ کریں. ہمارا ایک منظم ادارہ ہے, اس ادارے کی یہ پوائنٹ اس پر ذرا آئیں گے کہ اداروں کو کون لے کر آ رہا ہے, رائٹ, اداروں کو کون لے کر آ رہا ہے سیاست میں. مگر جنرل صاحب, یہ جو پارٹیاں ہیں ان کو ووٹ پاکستان کے لوگ ہی دیتے ہیں. یہ کیوں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ جو دونوں طرف سے جو باتیں ہو رہی ہیں, ایک طرف سے کہا جا رہا ہے سقوط کشمیر اور ملی بھگت کا شاخسانہ ہے, دوسری طرف جو ہے وہ بھارتی بیانیے کی جو ہے وہ بات کی جا رہی, یہ کیوں اس طرح کے الزامات جو ہے وہ لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ سقوط کشمیر وغیرہ جو ہے یہ باتیں تو بالکل بیکار سیاست ہے. ایسی بات نہ ہے نہ میرا خیال کر سکتا ہے کوئی یہاں پہ. اور ویسے جہاں سے یہ قصہ شروع ہوا وہ الیکشن کا کہ جناب یہ سلیکٹڈ ہیں اور لے کے آئے ہیں, اس بارے میں میرا صرف ایک سوال ہے کہ کیا فوج گئی تھی ان سے ریکویسٹ کرنے کے جناب ہم سے الیکشن کروا لیں؟ کیوں نہیں ان کے اندر اپنی سخت کے یہ خود الیکشن کروائیں؟ ان کے ادارے کیوں نہیں مضبوط اتنے ہیں کہ یہ فوج کو کیوں بلاتے ہیں؟ سینسس کروانا ہے تو فوج, پھر بعد میں الزام لگا دیں کہ جی سینسس غلط ہو گیا. الیکشن کرانا ہے تو فوج آ جائے, پھر بعد میں الزام لگا دیں کہ جی. یہ وتیرہ انتہائی غیر اخلاقی ہارے ہوئے لوگوں کا, جب بھی پاکستان کو الیکشن ہارتا ہے اس کو کوئی بہانہ چاہیے اور وہ یہ بات کرتا ہے. کیا ضرورت ہے, آپ کیوں نہیں اپنے پولیس کے ذریعے کرواتے؟ لیکن نہیں کرائیں. وجہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ پولیس پولیٹیسائزڈ ہے. کراچی سندھ میں چلے جائیں تو پیپلز پارٹی کی نوکر ہے پولیس, پنجاب میں آ جائیں تو PMLN کی نوکر ہے, KPK میں چلے جائیں تو کسی اور کی ہے, MP وغیرہ میں بڑی ہوگی اور یہ PTI کی, اور بلوچستان میں چلے جائیں تو کسی اور کا. تو یہ بوٹیاں توڑیں گے ایک دوسرے کی بات میں کہ جناب الیکشن تو فلاں نے لوٹ لیا, فلاں نے لوٹ لیا. اس کو پھر کہتے ہیں کہ فوج آ کے کرا دے. جب پروسیس چلتا ہے تو پھر یہ رونا شروع کر دیتے ہیں. میں اگر مجھ سے مشورہ کوئی کرے, میں چیف آف آرمی صاحب کو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ یہ ایک دوسرے کے بال نوچیں, جو جی چاہے کریں. آپ منع کر دیں کہ جی ہم نے الیکشن نہیں کرانا, آپ جائیں جو کرنا کرتے ہیں. یہ ضرورت ہے اس بات کی. اور میں سمجھتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ کس کاش چیف آف آرمی صاحب یہ لوگ سنیں یہ بات اور آئندہ الیکشن کے نزدیک نہ آئیں. ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل یہ سارے سیاستدانوں نے اپنے اپنے وقت پہ انکلوڈنگ عمران خان, انہوں نے فوج کی لیڈرشپ کے خلاف آ کے ہرزہ سرائی کی ہے.
इनके मुंह को कोई पंजा नहीं, जो इनके मुंह में आता है ये बोल देते हैं। कभी इन्होंने ग्रेविटी, उसकी फेयरनेस, उसकी संजीदगी, उसके नतायज, उसकी तरफ गौर ही नहीं किया। अपने जाती मुफादात में ये हर चीज बोलते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब का मसला थोड़ा मुख्तलिफ है। जब नवाज शरीफ साहब को, मगर आप ये कह रहे सारे सब लोग ही ये बात करते हैं, 2 दहाइयों से ये फौज के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, इनकी साजिशें हैं। अच्छा। ये जबान से उन्होंने बोला है, मुंह से बोला है, ये एक नहीं इसके सैकड़ों सबूत है इनकी साजिश के। ये हर दौर में, ये पिछले 20 साल से इन्होंने ये तमाशा खोला हुआ। आप देखें, एक आदमी क्लेम करता है कि मैं कौमी लीडर हूं, लेकिन वो नहीं रोता हर तकरीर में कि जनाब आपके प्राइम मिनिस्टर को बंदूक गले पे निकाल दिया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। और भाई कौम के साथ जो कुछ हुआ उसकी कभी बात करो। आप कश्मीर में गए इलेक्शन के लिए, कश्मीरियों की आजादी की बात नहीं की, कश्मीरियों के मसाइल की बात नहीं की, वहां जाके तकरीर की यही कि जनाब आपके इलेक्टेड लीडर के साथ ये हो गया, वो हो गया। ये रोना रोते रहते हैं अपना। मोदी के साथ मीटिंगें की, आज हमारे पास इनकी मीटिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उन्होंने क्या बात। उनके पास सारा है। उनके साथ उनका सिक्योरिटी एडवाइजर था, उनका फॉरेन सेक्रेटरी था, उनके और स्टाफ के लोग थे। हमारा फॉरेन सेक्रेटरी रास्ते से वापस कर दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को पहले कह दिया गया तुमने नहीं आना। क्या बात हुई है भाई? आज फॉरेन ऑफिस के पास और नहीं है। ये वो चीजें हैं अच्छा। जो एक आदमी इक़्तिदार के बारे में शक डालती हैं। और आज ये इस्तीफे देख लें, मैं आप बहुत सारे मुस्लिम लीगियों को मेरी बातचीत होती है, मैं आपको लिख के देता हूं, उनमें से आधे हैं जो कि जिम्मेदारी नहीं ले रहे इनकी तकरीर की। वो कहते हैं कि इनको नहीं करनी चाहिए थी, हम इसके साथ नहीं है। और मैं आपको आज हल्फिया बताता हूँ। ठीक। अच्छा, ये दो बातें आपने बड़ी इंपॉर्टेंट कर दी। एक तो वो जो मियां साहब के हवाले से आपने की, मगर आपने दूसरा कहा कि इलेक्शन अब जो है वो अगर कहा भी जाए तो इलेक्शन जो है वो फौज को नहीं करवाने चाहिए। मैं निहाल हाशमी साहब जरा ब्रेक के बाद इस पे जरा बात करेंगे, और फिर ये भी कि ये जो कौमी सलामती के मामलात हैं इन पर सियासत क्यों हो रही है, कौन कर रहा है, और फिर इदारों को जो है वो कौन सियासत में लेकर आ रहा है। ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। एक दूसरे पर मुल्क दुश्मनी के इल्जामात सियासत में क्यों लग रहे हैं। मैं निहाल हाशमी साहब, कौमी सलामती के जो मामलात हैं इन पर इत्तफाक राय बड़ा जरूरी होता है। मैं एक मिसाल सामने रखता हूं, कश्मीर की जिस तरह से मिसाल है। हुकूमत, कल वजीर आज़म इमरान खान ने भी तकरीर की, हुकूमत को चाहे किसी की भी हुकूमत हो, कश्मीरियों का मुकदमा हुकूमत को ही लड़ना है जब आलमी फोरम की बात आती है। ऐसे मौके पर क्या अपोजिशन को हुकूमत के हाथ मजबूत नहीं करने चाहिए? कंसेंसस की जरूरत नहीं है इस मामले के ऊपर? रहमान, देखें, अभी फरूख साहब ने कहा कि फौज के खिलाफ, मैं इनके इस बात को चैलेंज करता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब ने कभी पाकिस्तान के दिफाई इदारे या फौज के खिलाफ बात नहीं की है, ना करेंगे, ना कोई पाकिस्तान करता है। किरदार के बारे में बात होती है। अच्छा। किरदार अलग चीज होता है, अफवाज पाकिस्तान अलग चीज है। अभी इन्होंने कहा कि कराची में आप अमन लेके आए। बिल्कुल, कराची में 32 साल से रेंजर्स है, मगर अमन नहीं आया था। मगर जब पॉलिटिकल विल आई और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो फिर यहाँ अमन आया। उससे पता होता है कि अपने मुल्क को अमन। अभी इन्होंने कहा अफवाज की बात, तो अगर आपको याद हो, सियाचिन ग्लेशियर में हमारे 150 फौजी बर्फ के तले दब गए थे। ये वो नवाज शरीफ था जो वहां गया और जिसने कहा कि ये मेरे जवान है, ये मेरे बच्चे हैं। ये वो नवाज शरीफ था जो पाकिस्तान को दिफाई तौर पे मजबूत करने के लिए न्यूक्लियर धमाका करता है और पूरी दुनिया को दुश्मन बना लेता है। ये वो नवाज शरीफ है जो JF थंडर 17 लेके आता है। ये वो नवाज शरीफ है जो कि APS में जब बच्चा को हलाक किया जाता है तो वो गम से निडाल होता है। तो बात यह है कि आप किरदार क्या, ठीक कहा अभी अमजद साहब ने, नवाज शरीफ ने बातें की 2 डिकेड पहले जब मुशर्रफ पूरी अफवाज के लिए शर्मिंदगी का बायस बने, जब उन्होंने इस्तेमाल किया ढाल के तौर पे और इस मुल्क में आमरियत मुसल्लत की, इस मुल्क में क्लैशनकॉफ का कल्चर आ गया, इस मुल्क में बदमनी अपने जोरों पे आई, कराची में 12 मई कर दिया गया, जजेज और वकला को रोड पे लाया गया। तो जनाब ये हमने किया था, उस मुशर्रफ के खिलाफ क्या बात ना की जाए? क्यों ना की जाए? अच्छा, अगर कोई आमरियत ले आता है फौज के इदारों को, हमने बदनाम किया नहीं। वो शेख रशीद जैसे मेहरबान है, ये इनके वज़रा हैं जो ये किरदार कहते हैं कि जी फौज ये भी कर रही, भाई पूरी दुनिया में फौज करती है। आपको लग रहा है कि कहीं नहीं,
ابھی جو اداروں کو نہال ہاشمی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو اداروں کو سیاست میں لایا جا رہا ہے وہ ان کے وزراء کر رہے ہیں. وزراء اور شیخ رشید وہ تو ڈنکے کے چوٹ پہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی ہے, اس کے آگے بھی ہے, اس کے پیچھے بھی ہے. تو جناب فوج ہم سب کی ہے, پاکستان کی ہے, یہ ادارہ نہیں ہماری جان ہے, پاکستان کی فوج ہے, ہم ان کو فخر کرتے ہیں. نواز شریف ایک ایک سپاہی کے لیے اپنی تقریر میں نہیں کہا کہ ہم آپ کو سب سے زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اور مضبوط کیا. مگر بات یہ ہے کہ مشرف جیسے عامریت کے ساتھ تو آپ نہیں کھڑے ہو سکتے. ابھی جو فاروق صاحب بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم خلاف بات کرتے ہیں, ہم نے کبھی, آپ نے بات کی ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی ان سب کے پیچھے آپ ملوث کرتے ہیں. ہم تو احترام کا احترام کرتے ہیں جس کا جو کردار. مجھے اس کا ذرا جواب لینے دیتے ہیں. میں یہی, کیونکہ یہ فاروق صاحب کے منسٹر بھی ہیں, وہ شیخ رشید صاحب. فاروق بھائی, یہ پھر حکومتی وزراء بھی یہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ایک منافقانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے, جب ایک دوہرا معیار اختیار کیا جاتا ہے, جب لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو جو ہے وہ چاہتے نہیں ہیں اداروں کو جو ہے وہ سیاست میں لانے کے لیے, تو پھر کیا غلط بات کرتے جب انہوں نے نام بتا دیے. وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے خود آ کے ان کو بتانا پڑا کہ محمد زبیر عمر صاحب وہ ہماری حکومت کے وزیر تو نہیں ہیں, وہ ان کے گورنر تھے, وہ ان کے قریبی ہیں, وہ جا کر نواز شریف کے لیے اور مریم نواز کے لیے وہاں منت سماجت کر رہے تھے. تو پھر کون سی بات پیچھے بچ جاتی ہے؟ پھر ان کا اپنا بیانیہ کہاں رہ جاتا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کا اپنا بیانیہ جو ہے وہ دم توڑ جاتا ہے. پھر آپ اس کے کور اپ سٹوری کے لیے ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ جی آئندہ کوئی نہیں ملے گا. ہم بھول جائیں کہ جو ہے وہ رات کے اندھیرے کے اندر شہباز شریف اور چودھری نثار جا کر جنرل کیانی کے ساتھ ملاقاتیں کیا کرتے تھے. وہ کس لیے ملاقاتیں کیا کرتے تھے؟ اس کے حقائق جو ہے وہ سامنے نہیں آئے. تو یہ باتیں نہ کریں. بارہا جب یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جناب ہم ملتے نہیں ہیں, اداروں کا سیاست کے اندر کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے, تو دوسری جانب جو ہے وہ جا کے اندھیرے کے اندر جو ہے وہ خاموشی سے جا کے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. تو پھر یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں. ان کی جو ہے وہ منافقت جو ہے وہ عیاں ہوئی ہے کہ منہ میں جو ہے وہ رام رام ہے, بغل میں یہ چھری لے کے پھر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ یہی وہ نواز شریف ہیں جو کلبھشن یادو پکڑا گیا تو اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں تھے. حملے جو ہیں وہ بھارت کے اندر ہوتے تھے. نواز شریف ایف آئی آر گجرانوالہ میں کروا لیتے تھے. اجمل قصاب کا پتہ بتانے والے نواز شریف تھے. کم بارکر کی کتاب آج تک جو ہے وہ اس کی یہ ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے, سن لینا فاروق حبیب صاحب, ابھی جو ہے وہ کون لے کر آ رہا ہے سیاست میں؟ اس ساری سیاست میں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں, یہ جو الزامات لگ رہے ہیں, یہ ابھی کیا حکومتی وزراء کر رہے ہیں جس طرح سے وہ نہال ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں, یا اپوزیشن والے کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومتی وزراء کی طرف سے کیا بات ہو رہی, بات تو انہوں نے شروع کی ہے. حکومت نے اگر کسی وزیر نے بات کی ہے تو اس نے ان کو آئینہ دکھایا ہے, ان کا اصل حقیقی چہرہ دکھایا ہے کہ آپ بات وہ کریں جو بات آپ کی جس میں جان ہو. آپ کی اپنی بات میں جان نہیں ہے. عمران خان صاحب کے بیان پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں. ان کی اپنی بات کے اندر جان نہیں ہے. کیا یہ ملاقاتیں نہیں کرتے؟ مجھے یہ بتائیں نا, کیا مجھے یہ بتائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی وزراء نے چھانا مانگا کی سیاست کہاں ہوئی تھی؟ یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ آج یہ کہتے ہیں ہم دودھ کے دھلے ہیں. اسی مشرف سے پاؤں پکڑ کے معافی سوال کا جواب میں ذرا سن لیں رحمان سن لیں. اسی مشرف سے پاؤں پکڑ کے یہ باہر گئے. اسی مشرف سے ان کے وزراء نے حلف لیے تھے. اسی مشرف کو انہوں نے اپنی حکومت کے اندر باہر جانے دیا. آج ان کو مشرف برا لگ رہا ہے. آج یہ مشرف کی باتیں کرتے ہیں. یہ محسن آسان فراموشی ہے جو یہ بات کرتے ہیں. اچھا, ان کو یہ بھول جاتے ہیں جنرل صاحب یہ کون لا رہا ہے نکلتے ہیں گریبان پکڑ یہ بحثوں میں؟ ٹھیک ہے جنرل صاحب, کون لا رہا ہے اداروں کو سیاست میں اور کون متنازع بنا رہا ہے؟ دیکھیے میں تو بار بار کہتا ہوں کہ یہ قصہ شروع ہوا تھا جب انہوں نے کہنے اچھا وہ آپ الیکشن سے جو الیکشن والی بات ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا چیف آف آرمی اسٹاف گئے تھے کسی کے پاس کہ جناب ہم سے الیکشن کروا دیں؟ یہ چیز ختم ہونی چاہیے. ایک ادارے کو آپ الزام دیتے ہیں, کبھی آپ نے اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ آپ کیا کرتے ہیں. ابھی یہ نہال بھائی بڑا محترم ہے میرے لیے, میرا ایک طرح سے بھائیوں کی طرح ہے.
ابھی یہ بات کر رہے تھے مشرف نے بہت سارا غلط کام کیا. میں فوج کے ٹیک اوور کے حق میں نہیں کبھی بھی, نہ میں نے پہلے کیا نہ. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ مشرف کے ساتھ آپ کا پھڈا ہو گیا, اس سے پہلے جہانگیر کرامت کے ساتھ ہو گیا, اس سے پہلے آپ کا غلام اسحاق خان سے بھی ہو گیا, چیف جسٹس سے بھی ہو گیا. یار کبھی اپنے اندر بھی دیکھو نا کہ آپ کے سینگ کیوں اتنے پھنستے ہر جگہ جاتے, آپ کے اندر خرابی ہے کہ آپ کسی سے جا کے سینگ پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں. ساری دنیا میں نواز شریف ٹھیک ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو انہوں نے جب مشرف نے ان کو نکالا اس سے پہلے پریزیڈنٹ کی چھٹی کرا چکے ہوئے تھے. سپریم کورٹ کو انہوں نے چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کرا کے پیسے بانٹ کے بغاوت کرائی, اس کو گھر بھیج دیا. جہانگیر کرامت صاحب گھر بھیج دیا. ڈالر کو مینیج کیا, ڈالر ہو گیا ملک سے, لوگ ڈالروں کے لیے روتے رہے. 48 روپے 60 روپے کا بعد میں لوگ ڈالر کے اپنا کام پورا کرتے تھے. قرض اتاروں کا یہ کر کے پھر یہ دیا ہے جناب شریعت بل, اور انہوں نے اعلان کر میں نے مومنی اتنا خطرناک تھا وہ بل. اگر وہ آج پاس ہوتا تو آپ کو مجھے ہر وقت ثبوت گلے میں لٹکا کے پھرنا پڑتا کہ ہم پریکٹسنگ مسلمان ہیں, نہیں تو نوکریوں سے نکالے جاتے. یہ کام کر کے کبھی انہوں نے خود نہیں سوچا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں, لیکن ہر کسی کو باقی کو الزام تراشی کرنا. اب انہوں نے تقریریں کی, ایک ایک لفظ اس کا جھوٹ تھا. پہلے پرائم منسٹر کو پھانسی لگا دیا گیا, ان کی تقریر اور یہ انہوں نے خود کہا کہ جناب جہاں بھٹو کو پھانسی دی گئی ہے اس کو ہم مقام عبرت بنائیں گے. کام خود کیے, دوسرے کا گیلانی خود اس کا بھی کہہ دیا جناب اس کو بھی مدت پوری نہیں کرنے دی. عدالت میں یہ گئے, کون سا جھوٹ کا میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ پاؤں سے لے کے سر تک سوائے جھوٹ کے اور ہے ہی کچھ نہیں ان کے پاس. اور پھر یہ اداروں کے جناب الزام دیں, ٹھیک ہے, یہ سوچنا چاہیے. مسلم لیگ جو ہے آج ان کی جائیداد بنی ہوئی ہے, یہ اپنے خاندانی بزنس کی طرح چلا رہے ہیں. انہوں نے اپنے خاندانوں کو سیٹ کیا ہے, اب بچوں کو تیار کر رہے ہیں. اس کا میں رسپونڈ کریں گے نیال صاحب, مگر مجھے ایک بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے, ایک تو وہ نیال صاحب رسپونڈ کریں گے, اور دوسرا یہ جو اے پی سی پر اب وزیر اعظم کا رد عمل آیا جو کل انہوں نے صحافیوں کے ساتھ جو ہے گفتگو کی, اس پر بھی جو ہے وہ بات کریں گے. اس بریک کے بعد آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اے پی سی پر وزیر اعظم کا رد عمل بھی گزشتہ روز سامنے آیا, صحافیوں کے ساتھ انہوں نے بات کی. نیال ہاشمی صاحب, وزیر اعظم نے تو جو استعفوں والی جو اپوزیشن نے سب سے ایکسٹریم آپشن رکھی ہوئی ہے, اس پر بھی عمران خان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن استعفے دے, میں ضمنی الیکشن کرا دوں گا اور یہ ایک بھی نشست نہیں جیت سکیں گے. دیکھیں رحمان, پرائم منسٹر عمران خان سلیکٹڈ صاحب کی جو کل کی بیان تھا, یا تو وہ بالکل بچکانا تھا یا بڑے تکبر کا تھا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک بھی آپ پنجاب کی بلدیاتی الیکشن تو کرا نہیں پائے, آپ کے پی کے بلدیاتی الیکشن تو کرا نہیں پائے, تو آپ کو پتا ہے کہ کتنے پیسے لگتے ہیں, کتنے انتظامات کیے جاتے ہیں, کتنی تیاری ہوتی ہے. از اٹ پاسبل؟ اور کیا آپ نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ کیا 3 مہینے کے اندر یہ پاسبلٹی ہے کہ کم و بیش کو 300-400 نشستوں پہ جو صوبائی ہے قومی اس پہ الیکشن کرائیں گے؟ تو یہ نیکسٹ ایک امپاسبل والی بات کریں. اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان اور آصف زرداری کی فیوچر ختم ہو گئی. یہی بات مشرف بھی کہا کرتے تھے. میں آج ان کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو میاں نواز شریف کی جو کیریئر ہے وہ برائٹ پہ ہے. آج ابھی میرے بھائی امجد صاحب نے کہا, بڑے بھائی ہیں, کہ جی نواز شریف صاحب بھائی ان کے بیان کو اگر لوگ رد کرتے, ناپسند کرتے, 20 سال سے پہلے بھی وہ جلا وطن رہے, تو آج 1.5 کروڑ ووٹروں نے مہر لگایا ان کے سوچ پہ, ان کے خیالات پہ, ان کے منصور پہ, ان کے کام پہ. جہاں تک لگے آپ دوسرا اسٹاک بار تو ہے نہیں, آج آپ کے پاس 8 سے آ گیا ہے -0.4 پہ. اللہ جانے اگر آپ چند سال اور رہ گئے تو پاکستان کی معیشت کہاں چلی جائے گی. اب جہاں تک رہتا ہے کہ بھائی آپ الیکشن کمیشن ہے, آپ یہ رائے اور یہ دعوے کرتے ہیں کہ آپ آنے نہیں ہوں گے, اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ افواج پاکستان اس لیے خلاف ہے آرمی کہ یہ ان کی چوری پکڑتے ہیں. تو بھائی یہ آپ ان پہ الزام لگا رہے, ہم نہیں لگا رہے.
अफवाज पाकिस्तान का काम है दिखाए पाकिस्तान, ये चोरी पकड़ना एंटी करप्शन का काम है, पुलिस का काम है, मैप का काम है। वज़ीर आज़म आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं, आपको ये नहीं पता होता कि मुल्क में गंदम की जो पैदावार है वो कम हो गई या बेशी हो गई। आपके ऊपर अगर इमरान खान साहब, आप तो अगर नवाज शरीफ सवार है, आप अगर आपके पास दूसरा हिसाबदार नहीं, उसमें हमारी क्या गलती? लोगों ने आपको जैसे तैसे वज़ीर आज़म पॉइंट बीइंग निहाल हाशमी साहब, आपका नुक्ता ये है कि वज़ीर आज़म ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। फरूक हबीब साहब ओवर कॉन्फिडेंट, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस जब वो ये कहते हैं कि मैं आपसे एक दरखास्त ज़िमनी इलेक्शन करा दूंगा और ये एक भी नशिस्त नहीं जीत सकेंगे। इमरान खान साहब की वो बयानात आपने हैं जो उन्होंने करम थापा को दिया था, जो उन्होंने हिंदुस्तानी चैनल पर बैठ के दिया था, जो उन्होंने अमेरिका में। मैं इस चीज का जवाब ले लूं जरा, ये इलेक्शन वाली बात का निहाल हाशमी भाई, ये जरा इलेक्शन वाली चीज का जरा जवाब ले लें जरा फारूक से। जी फारूक भाई। देखें बात ये है रहमान कि जब ये बात कहते हैं कि हम इस्तीफे दे देंगे, नहीं दे सकते। इनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है वो इन्हीं असेंबली के साथ। मैं आप सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनकी जो एपीसी का नतीजा है वो 0+, ये 5वीं एपीसी थी, इससे पहले 5 एपीसी करते थे। इन्होंने तो हुकूमत को पहले दिन से नाकामी के सर्टिफिकेट्स बांटना शुरू और आज भी आप नाकाम है। का नतीजा क्या निकला? 0। आज ये कहते हैं कि अच्छा, मेरा ख्याल है फारूक हबीब साहब आपकी कुछ ऑडियो का जरा प्रॉब्लम है। लेट मी फिक्स दैट। ऑडियो जरा ठीक करते हैं, मुझे एक ब्रेक भी लेनी है, ब्रेक के बाद जरा आकर जो है वो डिटेल से आपसे जवाब दूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त कम है, बहस को समेटना है। फारूक हबीब साहब आप बात कर लीजिए, वो ज़िमनी इलेक्शन वाली जो बात कर रहे थे कि कहा है कि वज़ीर आज़म ने कि मैं ज़िमनी इलेक्शन भी करा दूंगा और ये एक भी सीट नहीं ले सकेंगे। जी फारूक भाई। फारूक हबीब साहब आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैंने कहा ये जो इस्तीफे देने वाला मामला है ये सिवाय गीदड़ भभकियों के अलावा कुछ भी नहीं है। ना ये इस्तीफे देंगे, अच्छा। ये वही पुरानी तनख्वाह के ऊपर काम करेंगे। अगर इन्होंने देखना है कभी ये फेडफ के बिल के ऊपर इनके जो मेंबरान गायब होते हैं, ये उनके खिलाफ तो कार्रवाई कर नहीं सकते। चेयरमैन सेनेट के ऊपर जो मामला हुआ उसके खिलाफ ये कार्रवाई नहीं कर सकते। अब इनका जो मामलात हैं वो आपके सामने है, किसी से ढके छुपे नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एनआरओ चाहते हैं कि किसी तरीके से इनके केसेस बंद हो जाए, एहतसाब का अमल बंद हो जाए, हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। इसके अलावा इनके झंडे के अंदर कोई जान नहीं है, ना इनकी बयानिए में कोई सच्चाई है। आप ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। कौन से आइन और कानून की ये बात करते हैं? अच्छा ठीक है। मैं जनरल साहब, वज़ीर आज़म ने कल एक और बात की और उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहता जो कौमी सलामती के मामलात पर जो है वो ब्लैकमेल करते हैं। अब हुकूमत को पहल तो करनी होगी, फिर अगर वज़ीर आज़म नहीं बैठेंगे तो फिर कौन बैठेगा? कौमी सलामती के मामलात जो हैं पार्लियामान में वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वज़ीर आज़म इनके साथ बैठना नहीं चाहते, फिर ये काम कैसे आगे कैसे चलेगा? देखिए रहमान, नवाज शरीफ साहब की तकरीर अब हुई है, लेकिन वजीर आजम का ये रवैया पहले दिन से है। अगर वजीर आजम ये समझते हैं कि मुल्क को अपोजिशन के बगैर चलाया जा सकता है तो ये गलतफहमी है। आप अच्छे लगे या बुरे लगे, वो इस निज़ाम का, इस सिस्टम का हिस्सा हैं और आपने अपनी रियासत का निज़ाम चलाने के लिए उनको भरपूर एक वर्किंग रिलेशनशिप उनके साथ बनानी है। ये किसी का जाती मसला नहीं, इमरान खान की या किसी का मामला नहीं है कि वो अपने पसंद नापसंद रखें कि जी मैं इनसे बात। मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।